الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس نشست میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس کتاب جادو کا علاج قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس کے کاتب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ہے، اس کتاب کو سبق بہ سبق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے سحر کی تعریف۔ سحر کی تعریف لغوی اعتبار سے جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے۔ اللیث کہتے ہیں سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو دراصل ایسا عمل ہے جس میں سب سے پہلے جادوگر شیطان کے قریب ہوتا ہے اور اس شیطان سے مدد لیا جاتا ہے۔ الازہری کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ جادو دراصل کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دینے کا نام ہے۔ ابن منظور اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ساحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ جادوگر جب باطل کو حق بتاتا ہے اور لوگوں کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے، اسی کا نام جادو ہے۔ ابن عائشہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادوگر کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے، یعنی کسی صحت مند شخص کو، تندرست شخص کو ہمیشہ بیماری میں مبتلا کر دینا، اسی کا نام جادو بتایا گیا ہے۔ ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ سحر دراصل باطل کو حق میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ المعجم الوسیط میں سحر کی تعریف یوں ہے، سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد انتہائی باریک ہوتی ہے۔ صاحب محیط المحیط کہتے ہیں سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیران رہ جائے۔ دراصل سحر ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جس کو خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کا نام جادو ہے۔ آئیے اب شرعی اعتبار سے سحر کی تعریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے سحر کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے۔ امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں شریعت کے عرف میں سحر جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہے، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ جادو دراصل حقیقت کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جادو دراصل دھوکہ دہی کا نام ہے، اس میں ہر قسم کا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ امام ابن خدامہ المقدسی کہتے ہیں جادو ایسی گروہ ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن، دل یا عقل متاثر ہو جس پر جادو کرنا مقصود ہو۔ جادو دراصل ایسا عمل ہے اگر کوئی جادوگر اس پر عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل، انسان کا بدن اور عقل متاثر کرتی ہے۔ جادو واقعتاً اثر کرتا ہے، چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ جادو دراصل ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کا قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے خاوند اور بیوی کے درمیان ایسے اختلافات ہوتے ہیں
اور آخر کار ان دونوں کے درمیان طلاق ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اسی کا نام جادو ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دراصل شیطان اور جادوگر کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ شیطان کچھ ایسے شرکیہ امور، ایسے حرام کام کو جادوگر کے سامنے پیش کرتا ہے اور جادوگر کو ان تمام شرکیہ اور حرام کام کو کرنا پڑتا ہے، جس کی بنا پر شیطان مکمل طور پر جادوگر کے انڈر آ جاتا ہے۔ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے بعض وسائل۔ شیطان کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں۔ چنانچہ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بعض قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں، بعض قرآن آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصے پر لکھتے ہیں، کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں اور کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں اور کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو ایسی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے جس کو خود شیطان طے کرتا ہے۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنے پڑتے ہیں جن میں کفریہ معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی شیطان جادوگر کے سامنے ایسے امور کو پیش کرتا ہے جس میں مکمل طور پر شرک اور حرام پایا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے کر جانا، قرآن مجید کی آیتوں کو حیض کے خون سے اور گندگی سے لکھنا۔ ان تمام امور کو مکمل کرنے کی بنا پر شیطان مکمل طور پر اس جادوگر کے انڈر آ جاتا ہے اور اس جادوگر کے حکم پر شیطان ہر وہ کام کرتا ہے جو جادوگر حکم دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جادوگر سے پہلے کوئی حرام کام کرواتا ہے، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا فرمانبردار ہوگا اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا۔ اگر جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے حرام کردہ اور شرکیہ کام تیزی سے کرتا ہے تو شیطان اتنی تیزی سے جادوگر کے کام کو انجام دیتا ہے، اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرے گا تو شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافرمان بن جائے گا۔ اگر جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کام، شرکیہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان بھی جادوگر کے کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ جادوگر اور شیطان ایسے ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ہی آپس میں ملتے ہیں، اور آپ جب کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام باتیں یقیناً درست معلوم ہوگی، کیونکہ اس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جادوگر کو قریب سے جانتے ہیں تو وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، اور اس پر مستزادیہ کہ شیطان خود اس کی بیوی بچوں کو اکثر و بیشتر ایذا دیتا رہتا ہے اور ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے نفس کی، شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، جادوگر ان تمام امور پر عمل کرنے کے بعد شیطان مکمل طور پر اس جادوگر کے انڈر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد شیطان
آخر کار شیطان اس جادوگر کی بیوی، بچے اور ماں، اس کے گھر کے تمام افراد میں اختلافات پیدا کرتا ہے۔ اس کی سکون کی نیند ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے کر جاتا ہے، اپنی ماں اور بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ ان تمام کبیرہ گناہ، حرام گناہ اور شرکیہ کام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ضرور بضرور رسوا کرے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 124، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس کا معنی ہے جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ہمیں بتاتے ہیں جو شخص اللہ کی یاد سے، جو شخص اللہ کو بھول کر اپنی زندگی گزارتا ہے، جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کا سکون زندگیوں سے ختم کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی تڑپتے رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی تڑپتے رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک جیسے گناہ کو کر بیٹھتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جادو سے محفوظ رکھے، اور میں آپ تمام خواتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ جادوگروں کے پاس جانے سے بچے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنا علاج کروائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔